السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کا یوم شہادت مرکزی تقریب گھڑی خدا بخش لاڑکانہ میں ہو رہی ہے۔ ملک بھر سے کارکنوں کی آمد، نون لیگ کا وفد بھی پہنچ گیا۔ صدر زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سمیت دیگر رہنما خطاب کریں گے۔ شہید بے نظیر کا پرامن سیاست پر یقین تھا، وہ جمہوریت کو اصل بدلہ سمجھتی تھیں۔ صدر مملکت آصف زرداری کا پیغام۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ ملک میں جمہوریت کبھی سرنڈر نہیں کرے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں بے نظیر نے جمہوریت کے لیے بے مثال جدوجہد کی۔ تیار نہیں، پھر کہتے نہیں بانی کو رہا کرو تو مذاکرات کریں گے۔ جو لوگوں نے انہیں ووٹ دیا ہے ان کا حق ہے، لوگوں نے اس لیے ووٹ نہیں دیا کہ وہ صرف احتجاج کرے اور لوگوں کو تکلیف میں ڈالے۔ پاکستان کی ریاست کو، اس کے سپہ سالاروں کو سوال اٹھائیں اور ان پر کیچڑ اچھالیں۔ جمہوری سیاست پیپلز پارٹی سے سیکھیں، بے نظیر نے اداروں پر حملے کا کبھی حکم نہیں دیا، سپہ سالاروں پر کیچڑ اچھالنے کی سیاست کی مذمت کرتے ہیں۔ شہری رحمان کی لاڑکانہ میں گفتگو۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں پی ٹی آئی کو صرف احتجاج کے لیے ووٹ نہیں ملے، یہ لوگ کبھی سیدھی بات نہیں کرتے، کھوکھلی دھمکیوں سے کچھ نہیں ہوگا، پی ٹی آئی حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرے۔ اور گلبرگ میں سہیل آفریدی کی زیر قیادت احتجاج، تحریک انصاف کے کارکنان پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ تھانہ غالب مارکیٹ کے مطابق 13 افراد گرفتار کر لیے، 12 لوگ نامعلوم ہیں۔ حکومت کے خلاف نعرے لگانے اور سڑک بلاک کرنے کا الزام ہے۔ ابھی ملک ہے، وہ اپنے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ تشریف لائے ہیں، ہم نے ان کو خوش آمدید بھی کہا، لیکن چکری ریسٹ ایریا کے اوپر موجود ان کے وزراء کی آپ نے سٹیٹمنٹس اور زبان چیک کی ہے؟ کوئی انسان اس قسم کی گندی، گھٹیا، شرمناک بات جو ہے وہ کسی کے بارے میں نہیں کر سکتا۔ کے پی وزراء نے محسن نقوی کے خلاف شرمناک الفاظ استعمال کیے، ان کے گارڈز نے صحافیوں پر تشدد کیا، اس سے ان کی تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ عظمہ بخاری کی تنقید، وزیر اطلاعات پنجاب نے کہا کہ یہ پنجاب اسمبلی میں لسٹ کے بغیر لوگوں کو لے کر گئے۔ توشخانہ 2 فیصلہ چیلنج کرنے کے لیے اپیلیں تیار، پیر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی جائیں گی۔ متن کے مطابق عدالت نے وعدہ معاف گواہ کے بیان پر انحصار کیا، استغاثہ کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا، اسپیشل سینٹرل عدالت کو اختیار سماعت نہیں تھا۔ پی ٹی آئی نے برطانیہ میں خاتون سے اظہار تعلق کر دیا، کہا وہ پارٹی کے عہدیدار نہیں، ان کے خیالات اور زبان پارٹی کے موقف کی عکاسی نہیں کرتے، اشتعال انگیزی کے مخالفت کرتے ہیں، نفرت آمیز اور غیر مہذب زبان پارٹی پالیسی کے خلاف ہے۔ ہم نے کسی کو بھارت سے صلح کے لیے نہیں کہا، نور خان ایئر بیس پر حملہ بھارت کی سپر غلطی تھی۔ نائب وزیر اعظم کی پریس کانفرنس، اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارت کو عبرتناک شکست دی اور دنیا بھر میں پاکستان کا وقار بلند ہوا، صرف ضروری اقدام کیا، اس سے زیادہ بھی کر سکتے تھے۔ ڈاکٹر عمران فاروق کا اہلیہ شمالہ فاروق کو سوسائٹی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں ایم کیو ایم کی قیادت اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی، ان کا گزشتہ ہفتے لندن میں انتقال ہو گیا تھا۔ کراچی میں موسم سرما کی پہلی بارش کی پیشگوئی، 30 دسمبر کو بادل برسیں گے اور سردی میں اضافہ ہو جائے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہوائیں 28 دسمبر سے بالائی علاقوں میں داخل ہوگا۔ سابق گورنر اسٹیٹ بینک شمشاد اختر کراچی میں انتقال کر گئیں، حرکت قلب بند ہونے سے انتقال ہوا، وہ اسٹاک ایکسچینج ایس ایس جی سی کی چیئرپرسن تھی۔ بھارت میں اقلیتوں کا تحفظ علیحدہ وطن سے ہی ممکن ہے، مسیحیوں کے لیے ٹرمپ لینڈ قائم کیا جائے، سکھ فار جسٹس کا مطالبہ، نقشہ بھی جاری کر دیا۔ گرپوتن سنگھ نے امریکی صدر سے کہا دنیا کرسمس منا رہی تھی اور بھارت میں ہی مسیحی ظلم کا سامنا کر رہے تھے۔ اسرائیلی دہشت گردی نے ہنستے بستے غزہ کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا، عمارتوں کے ملبے سے لاشیں نکالی جا رہی ہیں، مزید 3 اجسام نکال لیے گئے، شہداء کی تعداد 70,945 ہو چکی ہے۔ صہیونی ریاست نے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا، خود ساختہ صدر عبد الرحمان کو تل ابیب کے دورے کی دعوت دے دی، وفاقی صومالی حکومت نے اسے خود مختاری پر حملہ قرار دے دیا، مصر اور افریقی یونین کا بھی اظہار مذمت۔ تائیوان کو اسلحہ فروخت کیوں کیا؟ چین اور امریکہ کے درمیان دوبارہ ٹھن گئی، بیجنگ نے 20 امریکی کمپنیوں اور 10 افراد پر پابندی عائد کر دی، کہا تائیوان سرخ لکیر ہے جسے عبور نہیں کیا جا سکتا، چینی اقدام پر واشنگٹن کا اظہار مذمت۔ جنسی مجرم ایسپرن کا تعلق ڈیموکریٹس
ये था रिपब्लिकन से नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का बयान, उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा मजीद 10 लाख सफ़ात दरियाफ्त हुए हैं, डेमोक्रेट्स को बहुत सी वजाहतें देना पड़ेंगी। न्यूयॉर्क में शदीद बर्फबारी से हर सू सफ़ेदी छा गई, ज़मीनी और फ़िज़ाई ट्रैफिक शदीद मुतासर। फ्रेडरिक डॉगलास एयरपोर्ट पर तैयारे उड़ान भरते रहे, ख़राब मौसम के बाइस सैकड़ों परवाज़ें मनसूख हो चुकी, एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। टेस्ट का 2 दिन में फैसला हो गया, इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। एशेज सीरीज का चौथा मैच था, ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से फैसला कुन बढ़तरी हासिल है। 5वां और आखिरी मैच 4 जनवरी को खेला जाएगा। देखते रहिए होम टीवी न्यूज़।